نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں، آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں تو آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے۔ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت تجھے اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی۔ ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتہ نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں، اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں۔ تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا بھائی ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا، مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا، میں نے کہا جی حکم۔ کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ کہتے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے، ایک منڈا لگتا ہے چودھریاں دا ہے۔ فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی۔ تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا۔ لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں۔ یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے تھے۔ نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھئی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مزاج میں خرابی آتی ہے۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں،
تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئی، ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی ہے، اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلے۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے، کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی۔ پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد برا بلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے؟
भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई। फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी, और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा। कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खूने रसूल हैं। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं, तो मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे वैसे ही तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही बिला वजह मामला ही कोई नहीं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक मौलाना ना मेरे सामने ना एक भूखे आदमी को सामने बिठा के तो हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। बंदे को भूख बड़ी लगी हुई थी, वो दर्स देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो इकबाल कहते हैं मैंने उसे कहा कि फाका कश को दर्स से शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए भाई, इसे रोटी खिला, इसे तेरी कोई समझ नहीं आ रही, तो भूख लगी हुई है, पहले खाना खिला ले, फिर जरा इसके होश ठिकाने आएंगे, फिर इसे दीन की बात बताना। हम लोगों का ज़हन नहीं समझते कि बंदा किस किस्म का है। सारे ही सहाबा हया वाले थे, सारे ही इकराम वाले थे, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के घर में पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी करीम आराम फरमाए, तो हुजूर की ना तहमत मुबारक पिंडलियों से ज़रा ऊंची हो गई, पिंडलियों से टखनों तक मर्द का छुपा हुआ हो तो वो जायज़ है, इससे नीचे नंगा नहीं करना चाहिए, ऊपर इससे टखनों से ऊपर, नीचे हो भी जाए तो खैर है। हुजूर की पिंडलियाँ ना थोड़ी सी चादर हटी हुई थी, पिनियाँ कहते हैं हम पंजाबी में, पिंडलियों से ज़रा चादर हट गई, हुजूर लेटे रहे, आराम फरमा रहे। फरमाती हैं बाहर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज़ की अबू बकर सिद्दीक़ या रसूलल्लाह, इजाज़त हो तो हाजिर हो जाऊँ? हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हैं हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब हूँ। फरमाया आ जाओ, आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, या रसूलल्लाह आ जाऊँ? फरमाया उस्मान जरा ठहर। हज़रत उस्मान ठहर गए, नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा बड़ा मीठा आदमी है हुजूर, कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। तो आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है? आपको नहीं पता आपके मुर्शिद कामिल की तबीयत किस तरह की है? वो किन बातों में राजी होते हैं, किन में नाराज होते हैं? हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। तो किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या? फरमाने लगे नबी करीम को, मेरे आका को गरीबी पसंद है, तो अबू बकर गरीब बन गया है। खत्म हो गई, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां। ठीक हो गई बात, वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना है। ये जो मिजाज है ना हमारा कि मैं ढलना नहीं चाहता, मैं बदलना नहीं चाहता, हम तो गुलाम है फिर भी नहीं बदलते। थोड़ा सा ख्याल करें। मैं क्या करता हूँ कि अम्मा को ज्यादा नहीं जरूरत पैसों की, हाँ माँ तो माँ होती है, वो को रेट लगा के तेरे से पैसे मांगेगी। अम्मा को तो बस इतनी जरूरत है कि माँ जो कह दे जी कर दो। माँ को तो इतनी जरूरत है कि 2 मिनट रात को बैठ जाओ पैरों में, अम्मा ला तेरे पैर दबा दूं, वो इतना ही काफी है। वो कहेगी ओहो हो मेरा पुत्र बड़ा चंगा, अल्लाह वही इंज दी औलाद सारिਆਂ ਨੂੰ देवे, ओ भाई ऐसे कर दे। वो तो सवेरे पूरे मोहल्ले को, अब्बा जी को कोई नहीं जरूरत तेरे पैसों की, हाँ ना, उनको तो जरूरत है। तो कभी कभी तो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाए और अब्बा जी मंडी जाना था, मेरा दिल था इकट्ठे चलेंगे,
آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں، وہ یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی، نہ اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر، اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری، میں اتنا ہی بڑا، ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس میں مجھے سکون دو، میرے مطابق ڈھل جاؤ، میری بات کرو، اور نہ یارو میرے رسول کریم، میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے، ان کے مزاجوں کا خیال کرتے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے، میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ، چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے، گھر جو عمر کا ہے، نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات، یار نہیں سمجھے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے، او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا، پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ، حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے، تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے، جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے، کب کبھی طاری ہوتی تھی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روسدا، رو پڑتے، اور طریقہ کیا ہوتا، زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے، اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے، اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے، تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا، حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی۔ یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کچوشا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا، وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے، یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، یہ رائے کا اختلاف۔ ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے۔ سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے۔ لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے، میں نرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے۔ تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج، اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے، اور میں دیکھتا دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی،
चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं।